کے دیتے فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ۔ پھر وقت آیا اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہہ دیا کشتی بنا۔ اب وہ کوئی نجار تو نہیں تھے، بڑھئی تھی نہیں، اللہ وحی کے ذریعے کتنا ہم خود بتاتے رہے کہ اس طرح میخیں لگا، اس طرح ہماری وحی کے مطابق وہ بناتا رہا، مگر یہ ظالم پاس سے گزرتے رہے، ٹھٹھے کرتے رہے کہ نبی تو تھا اب یار یہ ترخان بن گیا، مذاق کرتے۔ انہوں نے کہا ظالموں اب بھی وقت ہے، ایسا وقت آنے والا کہ پھر ہم ٹھٹھے کریں گے تمہیں کہ اب ڈوب رہے اب بات کرو، مگر بات نہیں آئی۔ اب وقت آ گیا، اللہ پاک نے فرمایا جب تنور بڑھ کے اٹھے گا اس میں سے پانی تنور جہاں آگ ہوتی، فرمایا جب اس میں سے چشمہ نکل گا نور فوراً سوار ہو جانا، وہ اشارہ ہوگا کہ اب زمین جو ہے اس کے بھی کھول دیے گئے ہیں سارے بند، اور آسمان سے بھی پھاٹک کھول دی۔ 40 دن پھر آسمان نہیں رکا، بماء منہمر، فرمایا ہم نے پھاٹک ہی کھول دیے تھے، بوندیں نہیں گرتی تھی، پھاٹک کھولے گئے، اور زمین چشمے اگر رہی تھی دونوں پانی مل گئے، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈگ گئیں، ڈوب گئے۔ تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور جو اس کے ساتھ تھے صرف انہیں نجات وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو ہماری آیتوں کو نہیں مانتے تھے، جھٹلاتے ہی رہے، غلط ہی کہتے رہے، ان سب کو ڈبو دیا، غوطے کھا کے مرے پھر۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، آخر میں کہا کہ یہ سب اندھے لوگ، اب اندھے ہی ہیں نا، یورپ سارا اندھا، ہم کہتے ہیں بڑے وہ دانشور نہیں اندھے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ دنیا کی آنکھیں ان کی کھلی ہوئی ہیں، دجال کی جیسے ایک کھلی ہوگی نا بائیں، دائیں سے اندھا ہوگا، یہ بھی اشارہ ہے سچ مجھ بھی اندھا ہوگا، مگر حقیقت یہ کہ وہ دائیں آنکھ اس کی اندھی ہوگی، خبیث تمدن ہوگا، تہذیب ہوگی، آسمان پر جائے گا، مگر دائیں آنکھ جو نیکی دیکھتی ہے نا بدی برائی دین، اس سے اندھا ہوگا، بائیں بہت کھلی ہوگی، دنیا میں ہوشیار ہوگا، کانوا مستبصرین، بڑے دانا بڑے ہوشیار۔ تو فرمایا وہ لوگ بڑے عقل مند بنتے تھے، مگر جب انہوں نے آنکھوں سے وہ کام نہ لیا جس کے لیے اصل میں آنکھیں ملی، آنکھیں یہ چیزیں دیکھ لینے کے لیے نہیں ملی، اصل ہے آنکھ اندر کی، آدمی دیکھے کہ کیوں دنیا میں آیا ہوں، خدا کے ساتھ میرا کیا ہے، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، وہ اندھے لوگ تھے، ڈبا دیا ہم نے انہیں۔ تو یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بیان کیا، اس میں دیکھ لیں نہ جانوروں کی باتیں کتنے تھے، نہ کوئی گدھا بھی ساتھ تھا، یعنی نہیں فضول باتیں جو مولوی مراد، ایک دن کام کی جو باتیں تھیں کہ پیغمبر نے یہ کہا، یہ دلیلیں تھیں، انہوں نے ایسے جھٹلایا، انجام یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو واقعات بھی بیان کیے ان میں یہی انداز، فالتو بات ایک بھی نہیں ہوتی، اس میں ضرورت کی بات ہوتی ہے، اور ہوتی وہ جس سے انسانوں کو کچھ نصیحت ملے کہ اس دنیا میں اگر رہنا تو آنکھیں کھول کر رہو، اللہ دیکھ رہا کہ تم کیا کر رہے ہو، ایک وقت تک مہلت دے گا، مگر اگر تم نے سمجھ لیا نا کہ وہ بس سو گیا ہے، ایسی نہیں بات، اس کی نظر ہے تمہاری ایک ایک کرتوت پر، اور یہ تہذیبیں جو بار بار تباہ ہوئی، آپ حیران نہ ہو کہ یورپ اب اتنی ترقی کرے، نہیں اس کے بھی جن آ گئے ہیں، اب وہ خود ہی کہنے لگے ہم نے بکواس کی تھی، وہاں کوئی ہتھیار نہیں تھے، اب لائنیں تباہ ہو رہی ہیں، بھائی دہشت گردی جو کہتے حرام دادا تمہارے اعمال کر دیتے، تم لوگوں کو تنگ کرتے ہو، تنگ آمد بجائیں گا، جو تنگ آ جاتا ہے بیچارہ کیا کرے، بلی کو لوگ دیکھتے نہ بینی کہ چون قربا شود برارت بچنگال چشمے پر، شادی فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بلی جب دیکھ لے کہ اب میں گھیرے میں آ گئی، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں، تو وہ پنجہ مار پھر چیتے اور شیر کی آنکھ بھی نکال دیتی، دلیر ہو جاتی ہے کہ مرنا تو ہے۔ تو اس لیے برائی کو ختم کرو، لوگوں کے ساتھ ظلم سے باز آؤ، پھر آپ بھی آرام سے رہو لو، مگر اگر نہیں باز آؤ گے تو تم سے پہلے بھی کئی ایسے ہی ہوئے کہ 900 سال کی نصیحت نہیں مانی، صفیں لپیٹ، تم آپ ہسٹورین ہو، تہذیبوں پر ہٹی جیسے کتابیں لکھتے ہیں کہ اتنی تہذیبیں ہوئیں غرق ہو گئی، ان کے پاس علم نہیں تھا، سائنس نہیں تھی، دولت تھی، خزانے تھے، نہیں بچا سکے، بچانا ہے صرف کردار نے، اس لیے اللہ دیکھتا ہے کردار اپنا درست کرو ورنہ اللہ کی پکڑ سے تم کبھی نہیں بچ سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کے سامنے محترم حکیم صاحب درس حدیث ارشاد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر نہیں آ رہی ہے؟
میری مرمت کر دیں.